السلام علیکم ناظرین، احمد رانا ویوز میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ کو بتاؤں کہ کبھی اگر آپ کو کسی نے انوائٹ کیا اور اس کے بعد گھر کا دروازہ نہ کھولا تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل ایسا ہی ہوا۔ پاکستان سے 9 رکنی وفد جو ہے اسد کیسر کی سربراہی میں کابل جا رہا تھا، اور انوائٹ بھی کابل میں افغان پارلیمنٹ کے جو سربراہان ہیں انہوں نے پاکستانی پارلیمنٹ کے سربراہ کو وہاں پر بلایا۔ اب جب وہاں پر بلایا جاتا ہے تو اس کے بعد کنڈی نہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایئرپورٹ یعنی کابل ایئرپورٹ پر لینڈ ہی نہیں کروایا گیا۔ تو پاکستان کی جو پرواز PK-249 یہاں سے گئی، اور اس پرواز کو 45 منٹ تک ہوا میں رہنا پڑا، اور بار بار پرمیشن لینے کے بعد کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرنے کے بعد الاؤ ہی نہیں کیا گیا کہ آپ کابل ایئرپورٹ پر اتریں۔ اور چاہے چلیں کابل ایئرپورٹ اترنے دیا جاتا اور اس کے بعد دوبارہ سے جہاز وہاں سے ٹیک آف ہوتا، لیکن ایسا بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ ایسے کون سے رسکس ہیں اور ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو بلایا گیا؟ اور کیا یہ ایک میسج کنوے کرنا تھا کہ افغانستان حکومت نے آپ کا ویلکم نہیں کیا، یا اس کے پیچھے کوئی اور فورسز ہیں، کوئی اور محرکات ہیں جو یہ میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو کہ اگر آپ کچھ بھی ایسا کریں گے ہمیں کنسلٹ کیے بغیر تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا؟ اب اس سارے معاملے کے 3 پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس معاملے میں جو افغان پارلیمان ہے اس کے جو اسپیکرز ہیں اور ان کے جو سربراہان ہیں انہوں نے پاکستان میں اسد کیسر کو انوائٹ کیا، اور اس باقاعدہ انویٹیشن کے اندر جن ایجنڈاز پر بات کرنی تھی 9 رکنی ڈیلیگیشن ہے، جس میں پاکستان کی جو دیگر پارٹیز کے ممبران بھی اس میں شامل تھے، اور ان ممبران کو وہاں بلا کر ٹریڈ کے حوالے سے اور جو ہمارا درینہ معاملہ ہے ڈیورنڈ لائن یعنی بارڈر کے حوالے سے مسائل کو طے کرنا تھا، اور ظاہر ہے پیس ٹاکس کے حوالے سے بھی، اور افغانستان کا جو فیوچر کیسے ہوگا اس میں پاکستان کا رول جو ہے یہ سب کچھ وہاں پر ڈسکس کرنا تھا۔ لیکن اب جب یہ ڈیلیگیشن ایک پازیٹیو پرپز کے لیے وہاں جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بہت دفعہ پاکستان کے پریمیئرز جو ہیں بہت سے ڈفرینٹ جگہوں پہ، چاہے وہ قطر ہو، چاہے وہ ماسکو ہو، چاہے وہ یورپی یونین ہو، برسلز ہو، مختلف جگہوں پہ ملتے رہے ہیں، لیکن اب یہ اس ڈیلیگیشن کو بلا کر روکا کیوں گیا، اور اس ڈیلیگیشن کو بلایا یا بلانے سے پہلے چیزیں ترتیب کیوں نہیں دی گئی؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دانستہ طور پر یہ سارا چیز پلان کی گئی تھی، اور ایئرپورٹ پر نہ اتار کر ایک میسج جو ہے وہ اخباروں کی زینت بنانا تھا کہ دیکھیں ایسا کیا گیا ہے پاکستان کے ساتھ۔ تو اب اس میں جو افغان حکام ہیں کیا وہ اتنے بے بس تھے؟ اور ہم کیا ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں پر واٹس ایپ یا کسی بھی ای میل یا کسی بھی سفارتی جو ڈائلاگز ہیں ان کو پہنچنے میں دن یا گھنٹے لگتے ہیں؟ اگر آپ PK-249 10:50 پہ یہاں سے روانہ ہوتی ہے تو آپ اس کو 10:45 پہ کنوے کر سکتے تھے کہ آپ لوگ یہاں نہ آئیے، کیونکہ ہمارے پاس جو سیکیورٹی صورتحال ہے کابل ایئرپورٹ پر وہ اچھی نہیں ہے، اور ہمیں اس وقت تھریٹ ہے، اور پورے ملک میں کسی بھی جانی نقصان کے حوالے سے ہم کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ اب یہ وہ بہانہ تھا جو کابل حکام نے کنوے کیا، اور جب جہاز 45 منٹ رہا ہوا میں تو اسد کیسر صاحب کے ساتھ افغان حکام کی پھر بات ہوئی۔ ٹیلی فون پر انہوں نے ان سے اپولوجیز کی، ریگریٹ کیا کہ وہ پاکستان کے جہاز کو PK-249 کو کابل ایئرپورٹ پر اترنے نہیں دے سکتے، کیونکہ شاید اس کے اترنے کے بعد ان کو سیکیورٹی کے خطرات جو ہیں اس سے گزرنا پڑے گا۔ پاکستان نے ظاہر ہے اس اپولوجی کو ایک آفیشیل میٹنگ، ایک آفیشیل جب رابطہ ہوا تو پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور پاکستان واپس اسلام آباد اسی جہاز کو لے کر وہ ڈیلیگیشن واپس آ گیا، اور یہ کہا گیا کہ اب یہ دورہ جو ہے وہ دوبارہ اسکیڈول کیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی افغان حکام کو سیکیورٹی کے خدشات تھے؟ کیا یہ سیکیورٹی کے خدشات صرف پاکستان تک محدود تھے، یا پاکستان وہاں پر دیگر فلائٹس جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوئیں؟ تو حقائق تو یہ کہتے ہیں کہ 4 سے 5 جو فلائٹس اس وقت وہاں اترنی تھیں کابل ایئرپورٹ پر ان کے اسکیجول متاثر ضرور ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ فلائٹس کینسل ہوئی ہیں، صرف یہی فلائٹ کینسل ہوئی ہے، اور یہ کینسل نہیں ہوئی، اس کو تو اترنے ہی نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد یہ فلائٹ واپس چلی گئی۔ لیکن کیا واقعی سیکیورٹی صورتحال میں افغان حکام جو ہے وہ اتنے بے بس تھے کہ وہ ایک جہاز کو اپنے ایئرپورٹ پر نہیں اتار سکے؟ تو اس کا جواب ایک تو ہاں ہے کہ واقعی وہاں پر سیکیورٹی صورتحال بہتر نہیں ہے، لیکن دوسرا جو اس کا آسپیکٹ ہے کہ کیا افغان حکومت جو ہے وہ اپنے فیصلے خود نہیں لے سکتی؟ اس کا جواب بھی ہاں ہے، کیونکہ وہ یہ فیصلہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ امریکن کے کہنے پر ہوا ہے، اور کیونکہ کابل ایئرپورٹ پر اس وقت جو امریکہ ہے اور جو پوری سیکیورٹی صورتحال ہے افغانستان کی، اس کے سارے ڈیسیژنز جو ہیں وہ ابھی بھی امریکن فورسز اور امریکہ کی جو وہاں پر انسٹالڈ لابیز ہیں وہ کرتی ہیں۔ تو پاکستان، جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس خطے کی جغرافی اب چینج ہونے جا رہی ہے، پاکستان کیونکہ اب رشین کیمپ میں ہے، پاکستان چائنا کے ساتھ ہے، پاکستان ایران کے ساتھ ہے، پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ ہے، تو ایک بالکل ڈفرینٹ کیمپ بن چکا ہے۔
اور بھارت ہے، امریکہ ہے، کوڈ ہے اور باقی جو یورپین ممالک ہیں وہ شاید پاکستان کو سے تھوڑا سا کنارہ کر چکے ہیں اور وہ ایک نئے کیمپ میں جا چکے ہیں. تو امریکہ کو پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے اور اس خطے میں جو پیس کے حوالے سے جو ان کی ایفرٹس ہیں وہ اس کو ایکسیپٹیبل تھوڑی سی نہیں ہے. اور یہ وہ چیلنجنگ دور پاکستان اور یو ایس کی دوستی میں ایک بار پھر ہے کہ جس میں پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے امریکہ کی طرف سے ہر موو پہ، اور پاکستان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے مختلف میٹنگز کے حوالے سے بھی. اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو بائیڈن کی ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے جو کانفرنس ہے اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو دانستہ نام بلانا بھی اسی بات کی کڑی ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اوپر کچھ پریشر بڑھے گا، فائنینشیل سیکشنز کے حوالے سے پریشر بڑھے گا. جیسے FATF کی ہم نے کل بات کی تھی، FATF کے حوالے سے میں رشیا سے ووٹ تو مل جائے گا، لیکن اگین جو امریکن لابی ہے، بھارت کی جو لابی ہے وہ اس میں اپنا رول پلے کرے گی. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ افغانستان میں پاکستان کا جہاز نہ اترنے دینا ایک بڑے پلان مشن کے تحت افغان حکام سے کروایا گیا، اور اس کے بعد ایک دنیا کو میسج دیا گیا کہ پاکستان اب منظور نظر نہیں ہے امریکہ یا مغربی قوتوں کا، اور جو افغان حکومت کے اندر اس وقت ساری جو جوڑ توڑ ہونی ہے یا وہاں سے امریکہ نے باہر جانا ہے اس میں شاید پاکستان کو ویسے اہمیت نہیں دی جائے گی، جو کہ یہ ایک بھول ہے. یہ تاثر بالکل غلط ہے. پاکستان نے اس وار کو ناظرین 2001 سے لے کر 2021 تک اس وار کو ہم مسلسل لڑ رہے ہیں. 70,000 جانوں کی قربانی ہم نے دی ہے، اور افغانستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر بامز نہ گرے ہوں. تو اس کا الٹیمیٹلی سولوشن ہمیں اور افغانستان کو بیٹھ کر ہی نکالنا ہے، اور پاکستان کو اس سارے عمل میں سے نکال کر معاملات ہاتھوں میں لینے سے شاید یہ معاملہ طے نہیں ہوگا. افغان جہاد میں رشیا کو شکست دینے کی بات ہو یا افغانستان کے ساتھ پاکستان کے مسلم برادرانہ جو تعلقات ہوں وہ ہمیشہ اچھے رہے ہیں، اور پاکستان اس کو کوشش کرتا رہا ہے کہ اس کو اچھا رکھے گا. آرمی چیف نے بھی واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کسی ملک کے خلاف کوئی ایسا ڈیزائن نہیں رکھتے ہیں. ہماری فوج، ہماری ریاست کسی بھی طرح فارن پالیسی کے کسی ایجنڈے کو غلط طریقے سے پرسو نہیں کرنا چاہتی. ہمارا مقصد بائلیٹرل ریلیشنز ہیں، ٹریڈ ہے، اکانومی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، یا کسی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنانا ہے. لیکن ظاہر ہے امریکہ کے اس خطے میں انٹرسٹ ہیں، وہ ان چیزوں کو بہتری کی طرف نہیں دیکھ سکتا. افغانستان کو بفر اسٹیٹ کے طور پر اپنی پالیٹکس، اپنے گرجز، اپنے چیلنجز، اپنی ناکامیاں، اپنی دشمنیاں اور اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کو پاکستان کے پلڑے میں ڈالنا امریکہ کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے، اور بھارت اور جو دیگر امریکہ نواز جو ممالک ہیں وہ اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. پاکستان کو اس میسج کے بعد اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب آنے والے دنوں میں جو رشیا کے اندر ماسکو فارمیٹ نامی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس کانفرنس میں جو پاکستان، افغانستان، افغان طالبان، افغان حکومت اور دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بیٹھنا ہوگا اور یہ سوچنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے. امریکہ کو اپنی فورسز یہاں سے نکالنی ہے، نہیں نکالنی، الٹیمیٹلی نکالنی ہی ہے، کیونکہ یہ خطہ افغان کا ہے، افغانستان کا ہے، اور افغانستان کی یہ لیگیسی جو ہے جس میں ناظرین 1839 1880 40s اور اس کے بعد افغان جہاد کی بات کریں اور اس کے بعد افغانستان کے اندر امریکہ کے آنے کی بات کریں تو افغانستان کا ایسی جیو پالیٹکس ہے، ایسا خطہ ہے جس کو آج تک کوئی بیرونی قوت جو ہے وہ سر نہیں کر سکی. افغان ایک جنگجو قوم ہے، اس کے ساتھ ساتھ جذبہ ایمانی بھی ان کے اندر بہت ہے، لیکن ان سارے معاملات میں پاکستان اور افغانستان کو ایک بار پھر سوچنا ہوگا کہ مسلمانوں کو لڑوانے کی جو سازشیں ہیں، جو قوتیں ہیں جو اس پر موجود ہیں، ان دونوں کو اپنے لیے ایک سٹیبل راستہ اور ایک پیس کا راستہ چننا ہوگا. ہم آپ کو کسی بھی ایشو کے اوپر جو ریسرچ ہوتی ہے یا اس کے اینگلز ہوتے ہیں وہ بتاتے رہیں گے. آپ نے ہمارا چینل اس لیے سبسکرائب رکھنا ہے کہ کسی بھی ایونٹ پر جو رپورٹ ہوتی ہیں خبریں وہ کچھ اور ہوتی ہیں اور جو اندر کی بات ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. ابھی اس معاملے میں صرف یہی رپورٹ ہوا کہ پاکستان کے ڈیلیگیشن کو وہاں سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں اترنے دیا، لیکن اصل وجوہات کچھ اور تھیں. آپ نے جانی، آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے.